الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ عز وجل درس بخاری شریف ہمارا جاری ہے۔ بخاری شریف سے کتاب الایمان کا درس ہمارا سلسلہ اس کا چل رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی بخاری شریف سے احادیث طیبہ اور ان کی کچھ شرح سننے کی، تشریح سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب جو باب لے کر آئے ہیں، جو چیپٹر لے کر آئے ہیں، وہ ہے کہ باب خوف المؤمن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، یعنی مومن اس بات کا خوف کرتا ہے کہ اس کا عمل یہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، یعنی اس کے عمل کو ختم کر دیا جائے، ثواب ختم ہو جائے اور اسے معلوم بھی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں، ان کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں کہ ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا او مکذبا، یعنی میں نے جب بھی اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش کیا تو اس بات کا خوف کیا کہ میں اپنے آپ کو جھٹلانے والا ہوں یا لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ میں جو باتیں کرتا ہوں، جو گفتگو کرتا ہوں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہوں، برائی سے روکتا ہوں، لیکن جب میں اپنے عمل کو دیکھتا ہوں تو وہ مجھے اس کے برعکس نظر آتا ہے اور میں خود اپنے آپ کی تکذیب کرنے والا ہوتا ہوں، اپنے آپ کو جھٹلانے والا بن جاتا ہوں کہ میرے قول اور عمل یہ دونوں جو ہے وہ مطابق نہیں ہیں، کہتا کچھ ہوں، کرتا کچھ ہوں۔ یا اگر لوگ یہ دیکھیں کہ میں ان کو کچھ کہہ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، لیکن میرا اپنا عمل جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، تو لوگ پھر مجھے جھٹلائیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عاجزی تھی، انکساری تھی، ان کی تواضع تھی، ورنہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، تابعی بزرگ تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے علم حاصل کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی کیفیت کو بیان کیا ہے، عاجزی، انکساری کی ہے، اور ہمیں اس میں درس دیا گیا ہے کہ ہم اپنے عمل اور اپنے قول کو یہ یکساں رکھیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں کچھ اور عمل کچھ کریں، اور باتیں کچھ ہو رہی ہوں، عمل کچھ ہو رہا ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نہ نکلے کہ کہیں ہمارے عمل کو برباد نہ کر دیا جائے۔ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تابعی ہیں، ان کے قول کو امام بخاری ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ کرام علیہم رضوان کو پایا، ان سے ملاقات کی، اور وہ تمام کے تمام اپنے اوپر نفاق کا خوف رکھتے تھے، یعنی ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل اور ہمارا قول، ہماری باتیں اور ہمارا عمل یہ ایک دوسرے کے مخالف نہ ہو جائے، یعنی ہم باتیں کچھ کریں اور عمل کچھ کریں، مداہنت کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، یہ ان کو خوف ہوتا تھا۔ یہ ان تمام کی عاجزی اور انکساری تھی، ورنہ یہ حضرات وہ تھے کہ جتنا دوسروں کو ترغیب دیا کرتے تھے، نیکی کی دعوت دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، اس سے زیادہ یہ خود عمل کیا کرتے تھے۔ لیکن مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اللہ کی خفیہ تدبیر سے امن میں نہیں رہتا، وہ ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا معاملہ کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا پیش آئے گا، یہ وہ ڈرتا رہتا ہے۔ اپنے عمل کو وہ کافی نہیں سمجھتا، اور یہ نہیں سمجھتا کہ جو میں عمل کر رہا ہوں وہ میری اپنی طرف سے ہے، جو نیکی کا عمل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ میرے اعمال ایسے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے برے خاتمے کا سامنا کرنا پڑے، تو یہ حضرات ان کیفیات کی وجہ سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نفاق کے اندر مبتلا ہو جائیں، کہ کہیں کچھ اور کرے کچھ۔ ان میں سے ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ یہ جو 30 صحابہ کرام علیہم رضوان سے میری ملاقات ہوئی، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو یہ کہتا ہو کہ اس کا ایمان جبریل اور میکائیل کے ایمان پر ہے۔
یعنی جیسا ایمان جبریل اور میکائیل کا ہے ویسا ان کا ایمان ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہتا تھا۔ یہاں علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک گفتگو کی ہے، جو ایک علمی بحث ہے، اس سے قطع نظر یہاں پر جو مقصود ہے ابن ابی ملیکہ کا وہ یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام اپنے ایمان کے ضائع ہونے سے خوف کرتے تھے کہ حضرت جبریل، حضرت میکائیل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے ہیں، یہ ایمان کے ضائع ہونے کے خوف سے مامون ہیں، یعنی ان سے کبھی گناہ ہوگا ہی نہیں، اور ان کا ایمان جو ہے یہ محفوظ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی طرح ایمان پر ہو کہ جیسا ان کا ایمان محفوظ ہو ویسا ہمارا ایمان محفوظ ہو، ایسا نہیں۔ اس لیے تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے، یعنی اس بات کا خوف رکھا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نفاق کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ مرجیہ یہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے جس کے بارے میں پیچھے بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایمان لے آتا ہے تو فقط اس کا ایمان لے آنا کافی ہے، اس کے بعد نہ کسی نیک عمل کی ضرورت ہے اور نہ اس کے بعد کسی طرح کا کوئی خوف ہے، بلکہ بس جو نیک عمل جو ایمان لے آیا اب نیک عمل کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، برائیاں کرتا ہے تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، وہ کہتا ہے بس ایمان لانا کافی ہے۔ تو ان کا یہ نظریہ کئی اعتبار سے غلط ہے اور قرآن کی آیات اور احادیث کے خلاف ہے۔ اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جگہ جگہ ذکر کرتے ہیں۔ زبید کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے مرجیہ کے بارے میں سوال کیا کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ گناہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، نافرمانی کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے حدیث مبارکہ بیان کی کہ مجھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، یعنی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے نکال دیتا ہے، اور مسلمان کے ساتھ قتال کرنا یہ کفر ہے۔ مقصد یہ ہے بتانے کا کہ مسلمان کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو یہ گالی دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے اسے نکال دے گا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے فسق قرار دیا۔ اگر تو برائی کرنا، گالی دینا یہ کسی طرح کا کوئی ایمان پر نقصان ڈالنے والا تھا ہی نہیں، بندے کے لیے کسی طرح مضر تھا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو فسق کیوں فرمایا؟ یہ برائی ہے، خرابی ہے جو بندے کو اللہ کی اطاعت سے نکال دیتی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو فسق ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ جو مومن سے جھگڑتا ہے، مسلمان سے جھگڑتا ہے، یہ کفر ہے۔ کفر سے مراد یہ ہے کہ کافروں جیسے کام کرنے والا ہے، کہ کسی مسلمان سے قتال کرنا، اس کے ساتھ جھگڑنا، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کفار کا کام ہے کہ وہ آپس میں جھگڑتے ہیں یا مسلمانوں سے جھگڑتے ہیں۔ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان سے قتال کرے، اس سے جھگڑے۔ یا پھر اگر کوئی شخص کسی مسلمان سے لڑتا ہے اور اس کو مارتا ہے، مارنے سے مراد جان سے مار دیتا ہے، اور اس وقت اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو اس لیے مار رہا ہوں کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، اس کے اسلام اور اس کے ایمان کی وجہ سے اگر کوئی کسی مومن کو، کسی مسلمان کو مارتا ہے تو یہ چیز اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی۔ یعنی زید نے بکر کو قتل کیا، ایک ہی ان کی آپس کی دشمنی تھی جس کی بنیاد پر ایسا ہوا، تو ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے، سخت بہت بڑا گناہ ہے، اور بہت لمبے عرصے تک اس میں جہنم کے اندر رہنا ہوگا، لیکن یہ کفر نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر زید بکر کو اس لیے قتل کرتا ہے، اس لیے مار دیتا ہے کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، تو اس نے اصل علت یہ بنائی کہ اس کے ایمان کی وجہ سے میں اس کو قتل کر رہا ہوں، یعنی ایمان کو وہ برا سمجھ رہا ہے، تو ایمان کے برا سمجھنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو خرابیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، وہ بندے کو نقصان بھی دیتے ہیں اور بعض اوقات اس کو دائرہ اسلام سے خارج بھی کر دیتے ہیں۔ لہذا مرجیہ کا یہ کہنا کہ ایمان لا کر موج ہی موجے اس کے بعد بندہ جو چاہے کرتا رہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ احادیث طیبہ کے بالکل خلاف ہے۔ اور آپس میں جب بندے جھگڑتے ہیں یا آپس میں کوئی معاملہ ہوتا ہے یا بندہ کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے کہ جو نافرمانی کے کسی بھی طرح زمرے کے اندر آ سکتا ہے،
تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اب کسی بھی طرح کا جھگڑا ہو، چاہے وہ آپس کا قرضے وغیرہ کا جھگڑا ہو یا کوئی اور جھگڑا ہو، اس کے نقصانات بہرحال ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائی، اگرچہ کہ یہاں پر یہ گناہ کی صورت نہیں ہے، لیکن آپس کے جھگڑے کی وجہ سے کیا نقصان ہوا اس کو اس حدیث مبارکہ میں سماعت کیجئے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے تاکہ لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیں کہ لیلۃ القدر کب ہے۔ تو دیکھا کہ دو شخص آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ان کا آپس میں، مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، قرضے کا آپس میں مطالبہ تھا جس کی بنیاد پر آوازیں بلند ہوئی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر وانہ تلاح فلان وفلان فرفعت، یعنی میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، تو فلاں فلاں آپس میں جھگڑ رہے تھے، فرفعت، تو لیلۃ القدر کا علم یہ اٹھا لیا گیا، لیلۃ القدر کو اٹھا لیا گیا، یعنی لیلۃ القدر کا علم اٹھا لیا گیا۔ وعسیٰ ان یکون خیرا لکم، اور امید ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہے، التمسوها فی السبع والتسع والخمس، یعنی اب اس لیلۃ القدر کو طاق رات کی ساتویں یعنی 27ویں 29ویں اور 25ویں رات کے اندر تلاش کرو۔ اس میں جو بنیادی مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ یہ ہے کہ بندہ اگر آپس میں کسی جائز بات پر بھی جھگڑا ہو رہا ہے تو بعض اوقات اس کا بھی نقصان ہوتا ہے کہ آوازیں بلند ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خبر دینے کے لیے تشریف لے کر آئے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ ہوا کہ لیلۃ القدر کے علم کو اٹھا لیا گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جس سے ہر طرح کی برکات ہی حاصل ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کا علم اٹھا لیا گیا، یعنی اب تمہیں کنفرم اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کب ہے۔ میں تو بتانے آیا تھا کہ میں تمہیں بتا دوں کہ لیلۃ القدر کس تاریخ کو ہوتی ہے، لیکن اب اس کو اٹھا لیا گیا اور اس کی جو متعین رات ہے وہ تمہیں بتانے سے منع کر دیا گیا۔ اب وہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کے علم کو اٹھا لیا گیا۔ لیکن یہ اٹھایا جانا تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے بہتر ہے کہ پہلے اگر تمہیں بتا دیا جاتا کہ یہ 27ویں رات کے اندر ہے یا 29ویں رات کے اندر ہے، 23ویں رات میں ہے، 21ویں رات میں، کوئی بھی رات تمہیں بتا دی جاتی تو فقط تم اسی رات میں عبادت کرتے، یہ آنے والوں کے لیے، ورنہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو ہر رات عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ بتایا کہ اگر بتا دیا جاتا تو تم نے مخصوص رات کے اندر عبادت کرنا تھا، لیکن یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس کو اٹھا لیا گیا۔ اب مختلف راتوں میں جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں اس میں تم اسے تلاش کرو۔ اب بندہ جب اسے تلاش کرے گا تو ظاہر ہے کہ 21ویں میں بھی عبادت کرے گا، 23ویں میں بھی عبادت کرے گا، 25ویں میں بھی کرے گا، 27ویں اور 29ویں میں بھی کرے گا، کسی بھی رات اس کو لیلۃ القدر مل سکتی ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو اتنی زیادہ عبادت کرنے کا موقع ملے گا اور یہ امت کے حق میں بہتر تھا۔ تو اس لیے فرمایا عسیٰ ان یکون خیرا لکم، کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا کامل علم دیا گیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بخوبی جانتے تھے کہ لیلۃ القدر کب ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے اس وقت تک تشریف لے کر نہیں گئے جب تک آپ کو ہر چیز کا علم نہ دے دیا گیا۔ قرآن کے مکمل ہونے کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے وہ لے جانے سے پہلے علم آپ کا تام تھا، مکمل تھا، کسی چیز کی اس میں کمی نہیں تھی۔ اگلی جو حدیث مبارکہ امام بخاری لے کر آئے ہیں یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں حدیث الملقب، یعنی الاحادیث الملقبہ۔ ملقب یعنی یہ لقب سے نکلا ہے۔ احادیث طیبہ بہت ساری وہ ہوتی ہیں کہ جن کو کوئی نہ کوئی نام دیا گیا ہوتا ہے۔ مثلاً حدیث ہے جس میں 3 افراد تھے جو نکلے تھے اور غار کے اندر پھنس گئے تھے، اور غار کے منہ پر چٹان آ گئی تھی، اور پھر ان میں سے ہر ایک نے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا تھا، تو وہ جو چٹان تھی وہ ہٹ گئی تھی۔ تفصیلی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس حدیث کو حدیث غار یا حدیث وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا
جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے تھے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چار سوالات کیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سوالات کے جوابات واضح الفاظ میں ارشاد فرمائے، اور چوتھے سوال کے بارے میں کہا کہ جو سوال کر رہا ہے وہ اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ دونوں علم کے اندر برابر ہیں، یعنی قیامت کے علم کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں بتایا تھا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کیے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جوابات دیے تھے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، یعنی اس کا جو لقب ہے وہ لقب ہے حدیث جبریل۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے، الاربعون المہذبہ فی الاحادیث الملقبہ، یعنی 40 وہ حدیثیں کہ جو کسی نہ کسی لقب کے ساتھ یہ ملقب ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی نام ہے۔ تو ان میں سے ایک حدیث یہ ہے حدیث جبریل۔ جبریل علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور حاضر ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنا، یہ بڑی اہمیت کی حامل حدیث مبارکہ ہے۔ یہاں امام بخاری اس حدیث کو بڑے اختصار کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ یہ تقریباً 9 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے اور مختلف الفاظ اس کے اندر موجود ہیں۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی اور حدیث نہ ہوتی تو اس ایک حدیث سے دین کے سارے احکام نکالے جا سکتے تھے۔ توجہ اور تتبع کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اس ایک حدیث مبارکہ سے دین کے جمیع احکام کو نکالے جا سکتا تھا۔ انما الاعمال بالنیات کے بعد جس حدیث مبارکہ کے اوپر علماء نے سب سے زیادہ کتابیں لکھی، شرح کی ہے، وہ یہی حدیث مبارکہ حدیث جبریل کے نام سے ہے۔ علامہ شریف الامجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقالات اور رسائل کے نام سے مجموعہ ہے 2 جلدوں میں، اس میں ایک تفصیلی مقالہ آپ کا خاص حدیث جبریل کے اوپر ہے، جس میں آپ نے اس کی شرح کی ہے، اور اس میں بہت اچھی باتیں اور مختلف علمی نکات آپ نے اس میں بیان کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور پھر سوالات کرنے کے بعد واپس تشریف لے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ھذا جبریل جاءکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل ہیں جو تمہارے پاس اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ہمیں ہمارا دین سکھایا، اور دین سیکھنا کس طرح چاہیے، علم حاصل کس طرح کرنا چاہیے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ انسانی صورت میں ایک اعرابی کی صورت میں حاضر خدمت ہوئے، بالکل جوانی کا عالم تھا۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ بال سارے کے سارے سیاہ تھے، بلیک کلر کے تھے، انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور سفر کا کوئی اثر آپ کے جسم پر، آپ کے کپڑوں پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ یعنی یہ بیان کرنا اس لیے مقصود تھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ ہمارے درمیان کے تھے بھی نہیں، ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا، اور جب یہ اس حالت کے اندر آئے کہ ان کے اوپر سفر کا کوئی اثر بھی نہیں ہے، تو یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں کہ سفر کے اثر بھی موجود نہیں ہے۔ اگر دور سے آئے ہوتے تو سفر کا اثر ان کے اوپر موجود ہوتا، کپڑے میلے ہو رہے ہوتے، بالوں کے اندر گرد ہوتی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں، بالکل سیاہ بال ہیں، بالکل سفید کپڑے ہیں، سفر کا کوئی اثر ان کے اوپر موجود نہیں تھا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحیح ستہ کی حدیث مبارکہ پوری تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ نے محفل کے اختتام پہ کھڑے ہو کے عرض کی کہ کیا میں قریب آ سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، وہ تھوڑا قریب گئے، پھر عرض کی کہ میں قریب آ سکتا ہوں، اجازت مرحمت فرمائی، یہاں تک کہ قریب ہوتے ہوتے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، 2 زانوں، حدیث پاک کے اندر ہے 2 زانوں بیٹھ گئے، اور اپنے ہاتھ آپ نے یا تو اپنی رانوں کے اوپر رکھے
یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رانوں پر، مبارک رانوں کے اوپر رکھے۔ عرب کا یہ تعظیم کا، تکریم کا طریقہ کار تھا کہ وہ جب کسی کو رسپیکٹ دیتے تھے تو اس کی رانوں پر بیٹھتے ہوئے یوں ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے۔ جیسے اندرون سندھ میں ہم جاتے ہیں تو بعض اوقات وہ جھک کر گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اگرچہ کہ سلام کے وقت ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ تو عرب کا یہ انداز تھا کہ وہ ہاتھوں کو دوسرے کی رانوں کے اوپر رکھ کے اس کو رسپیکٹ دیا کرتے تھے۔ تو یا تو جبریل امین نے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں کے اوپر رکھا، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھا۔ انداز دیکھیں کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہیں، علم سیکھنے کے لیے، علم سکھانے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جبریل ہیں جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو جبریل امین جس طرح دین سکھا رہے ہیں، اس طرح بتا رہے ہیں کہ جب تم کسی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ تو اس انداز میں جاؤ کہ اس کی تعظیم و تکریم کیا کرو، اس کی رسپیکٹ کیا کرو، اس کا اکرام کیا کرو، اس کو عزت دیا کرو۔ یہ طریقہ کار ہے علم حاصل کرنے کا۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کی پہلی سیڑھی یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ آج دیکھ لیں کہ بہت سے وہ لوگ کہ جو اپنے طور پر امت کے رہنما بنے بیٹھے ہیں اور خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، ان کا طریقہ کار علم کا ایسا ہوتا ہے کہ جو اسلاف سے ملانے والا نہیں، بزرگوں سے ملانے والا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا طریقہ کار بزرگوں سے توڑنے والا، اسلاف سے توڑنے والا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ علم ہم تک ان کے ذریعے سے پہنچا ہے، یہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں یہ بزرگوں کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث پہنچی، قرآن پہنچا ہم تک، اور قرآن کی تفاسیر ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہم پر لازم بنتا ہے کہ ان لوگوں کی تعظیم و تکریم کریں۔ لیکن افسوس کہ آج کل وہ لوگ پیدا ہوئے کہ جو نہ جن کو علم سے دور دور تک کا واسطہ ہے، چند چیزیں پڑھ کر، چند اردو کتابوں کو دیکھ کر وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اسلاف سے رشتہ توڑتے ہیں، بزرگوں سے رشتہ توڑتے ہیں۔ حالانکہ البرکۃ مع اکابرکم، برکت جو ہوتی ہے وہ بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات جو ہمیں اپنے عمل کے ذریعے سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہے تو ادب، احترام، تعظیم و تکریم کو لازم پکڑنا ہوگا۔ اگر ہم بزرگوں کی تعظیم و تکریم نہیں کریں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے، تو پھر اس صورت میں علم کا نور ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی اگر علم بظاہر معلومات حاصل ہو بھی گئی تو جو اس کی روحانیت ہے، اس کی نورانیت ہے، وہ کبھی بھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا یہ ضروری ہے۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دو زانوں تشریف فرما ہوئے، انتہائی تعظیم و تکریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ نے کی۔ دوسری بات، علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بال بالکل سیاہ تھے، یعنی اس میں سفیدی نہیں تھی۔ اس میں اشارہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی بہترین عمر وہ ہوتی ہے جبکہ بندے کے اعضاء مضبوط ہوں، ذہن اس کا اچھا ہو اور اچھی طریقے سے وہ بات کو یاد رکھ سکتا ہو۔ اس لیے کہ جب بڑھاپا ہوگا، بندہ بوڑھا ہوگا، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، اعضاء کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہترین وقت وہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اچھی طریقے سے بات کو یاد رکھ سکے، اچھی طریقے سے بات کو سمجھ سکے، اس وقت اچھی طریقے سے علم حاصل کرے۔ تیسری بات، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس پر علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محفل کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب بزرگوں کی بارگاہ میں جایا جائے، خاص طور پہ علم حاصل کرنے کے لیے، تو بہتر ہے کہ سفید کپڑے یہ پہنے جائیں۔ یہ ایک مستحب بات ہے، اچھی بات ہے کہ ایک طریقہ کار کو اختیار کیا جائے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پہلا سوال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔
پہلا سوال تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان، ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و بلقائہ و رسلہ و تؤمن بالبعث، یعنی تو اللہ پر ایمان لے کر آ، اس کے ملائکہ پر ایمان، اس کے ملائکہ پر ایمان لے کر آ، اور اس سے ملاقات یعنی قیامت کے دن پر ایمان لے کر آ، رسولوں پر ایمان لے کر آ، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لے کر آ، یعنی ان تمام باتوں کو تسلیم کر۔ یہاں پہ امام بخاری نے اختصار کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، اور کتابوں کے اندر اور احادیث کے اندر اور چیزیں بھی موجود ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ہر اس بات کو تسلیم کرے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جاننا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، فرشتے اس کی مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابوں کو نازل کیا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر تقدیر کے اچھے برے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر ان تمام چیزوں کو ماننا، تسلیم کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو مانا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ ایمان ان چیزوں کو کہتے ہیں، پہلی بات تو اس کو سمجھ لیں کہ اس میں دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان ان چیزوں کو فرمایا ہے کہ جن میں ماننے کی بات آتی ہے، یعنی دل سے تسلیم کرنا، اعتقاد رکھنا، اس کو ایمان یہ کہا جاتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو تسلیم کرنا، ٹھیک ہے، اور مان لینا۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما دیا تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو اعرابی کی صورت میں تھے، ابھی صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جبریل علیہ السلام ہیں، تو انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ صدق تھا، آپ نے سچ کہا۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا تو صدق تھا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سچ کہا۔ سوال کرنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو معلوم نہیں، اگر معلوم ہے تو سوال کس چیز کا؟ جب معلوم نہیں اور سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تو اب یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں صدق تھا کہ آپ نے سچ کہا؟ سچ کہا تصدیق تو وہی کر سکتا ہے جس کو پہلے سے علم ہو، اور ان کا سوال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو پہلے سے علم نہیں تھا۔ لیکن سوال کرنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا جواب دے رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں صدق تھا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ یہ تو کہتے کہ میں تسلیم کرتا ہوں، مجھے آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے میں اس پر ایمان لے کر آتا ہوں، لیکن اس کی جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدق تھا، آپ نے سچ کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس کے بارے میں پہلے سے علم تھا۔ دوسرا سوال حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کیا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ وتقیم الصلاة وتؤدی الزکاة المفروضة وتصوم رمضان، یعنی اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور نماز ہمیشہ پڑھتا رہے، زکوٰۃ جو فرض ہے اس کو ادا کرے، اور رمضان کے روزے رکھے۔ یعنی جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر فرض کی ہیں کہ یہ عمل تو نے کرنا ہے، ان تمام کو بجا لانا یہ اسلام ہے۔ یعنی ظاہری اعتبار سے جو اعمال ہم کرتے ہیں ان تمام پر اسلام کا اطلاق کیا جاتا ہے، ان تمام کو اسلام بولا جاتا ہے۔ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، غسل جنابت کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ اسلام کی تعریف کے اندر آتی ہیں، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ یعنی ظاہری اعمال کو عام طور پہ اسلام کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اس پر گفتگو میں پہلے کر چکا ہوں کہ جب ہم اسلام کا کسی شخص کے اوپر اس کو منطبق کریں گے، اس کے اوپر اس کو فٹ کریں گے، تو جو مسلم ہے وہی مومن ہے، جو مومن ہے وہی مسلم ہے۔ تیسری بات، تیسرا سوال جو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا وہ یہ کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟
یعنی اخلاص کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کرنا کہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جائے، اخلاص ہے کیا، بھلائی نیکی ہے کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اخلاص یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے عبادت کرے کہ گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تو ایسا نہیں کر سکتا کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کا تصور کیا جائے، تو کم از کم یہ تصور کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پہلی بات کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہاں پہ کأن کا لفظ ہے، کأن، تو کأن کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ، یہ کسی چیز کی تشبیہ کے لیے، کسی چیز کی مشابہت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو چونکہ دنیا کے اندر جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، اس لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انک تراہ، گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یعنی حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کأن زیدن اسد، گویا کہ جو زید ہے وہ شیر ہے، تو زید حقیقت میں تو شیر نہیں ہوتا، وہ شیر کی طرح ہے، کسی ایک وصف کی وجہ سے اس سے تشبیہ دے دی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو براہ راست لوگوں کا دیکھنا یہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھا۔ تو فرمایا کہ انک تراہ، گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یعنی حقیقت نہیں دیکھ سکتا، لیکن تو تصور یہ کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو میں دیکھ رہا ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہاں پہ کأن کے الفاظ نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کا، اس کی تجلیوں کا تو مشاہدہ کرے، اس کی رحمتوں کی طرف توجہ رکھے، تو کم از کم یہ توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، تو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس لیے یہ ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہا، یعنی اس کی تجلیوں کا مشاہدہ نہیں کر رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ چوتھا سوال کیا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ متی الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مل مسئول بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوال کرنے والے یعنی جبریل امین ان سے زیادہ جاننے والے نہیں، یعنی اس میں سائل و مسئول دونوں کے دونوں علم کے اندر برابر ہیں، یعنی جتنا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں ہے، اتنا علم جبریل امین علیہ السلام کو ہے اس وقت کے اعتبار سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں تھا، یہ بتانا مقصود تھا کہ قیامت کا علم وہ ہے کہ جو عام لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا جا سکتا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر 20 نشانیاں قیامت کی یہ بیان فرمائی ہیں، علامت ہیں، علامت وسطیٰ بھی بیان فرمائی ہیں، علامت کبریٰ بھی بیان فرمائی ہیں، یعنی آخر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا۔ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدء الخلق سے، جب سے خلق کی ابتدا ہوئی اس وقت سے بیان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری کی ساری باتیں لوگوں کے سامنے بیان کر دی، یہ چند نمازوں کے وقفے کے درمیان بیان کی۔ علماء نے، شارحین حدیث نے اس پر لکھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے مختصر وقت کے اندر ساری کی ساری باتیں لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر یہ سارا مضمون موجود ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق کی ابتدا سے قیامت تک کے جو معاملات ہونے والے تھے سارے کے سارے لوگوں کے سامنے بیان کیے، یہ صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم تھا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا علم رکھتے تھے، لیکن چونکہ لوگوں کے سامنے اسے بیان کرنا ممنوع تھا، لوگوں کے سامنے قیامت کا عین وقت یہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ یہ اچانک آئے گی۔ تو اگر اس کا بالکل سال بھی بتا دیا جاتا کہ اس نے کس سال آنی ہے تو پھر تو بات بالکل واضح ہو جاتی، اب وہ اس کے اچانک آنے کا کوئی سوال ہی نہ پیدا ہوتا۔ تو اس لیے چونکہ یہ غیب تھا، اس کو بتانے سے منع کیا گیا تھا۔ اس کے بعد چوتھا سوال جب ہوا تو اس کا تتمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، کہ میں تمہیں اس کی نشانیوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ پہلی نشانی یہ بیان کی، مختلف حدیثوں کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو نشانیاں یہ بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ اذا ولدت الامۃ ربها واذا تطاول رعاة الابل البهم فی البنیان فی خمس لا يعلمهن الا اللہ، یعنی پہلی نشانی یہ بیان کی کہ جب باندی اپنے مالک کو جنے گی، باندی اپنے مالک کو یعنی کنیز یہ اپنے مالک کو جنے گی، اس کی بہت ساری شروحات کی گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دی کہ ان قریب فتوحات ہوں گی اور بادشاہ ہوں گے اور ان کی بہت ساری باندیاں ہوں گی، کنیزیں ہوں گی، تو جب ان کی کنیزیں ہوں گی تو بعض اوقات ان سے اولاد پیدا ہوگی اور پھر وہی اولاد جو ہے وہ بادشاہ بن جائے گی، تو وہ بادشاہ بنے گی اور یہ جو اس کی ماں تھی یہ اس کی ایک طرح سے کنیز ہوگی، باندی ہوگی۔ بعض نے یہ بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت کے اندر ایسا ہوگا قیامت کے وقت میں کہ جس طرح ایک شخص اپنی باندی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے، ایسا ہی سلوک آدمی اپنی ماں کے ساتھ کرے گا، یعنی برا سلوک کرے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے۔ اور ایک نشانی یہ بیان کی کہ سیاہ اونٹوں کو چرانے والے، یعنی سیاہ اونٹوں کے چرواہے یا اونٹوں کو چرانے والے سیاہ چرواہے، یعنی جو خود کالے ہیں یا کالے اونٹوں کو چرانے والے ہیں، جن کا ابھی یہ حال ہے، یہ بڑی بڑی عمارتوں کے اندر ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ ہم نے اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا لی، میں نے 100 منزلہ بنائی یہ میری ہے، اور اس نے 150 منزلہ بنائی یہ میری ہے، بڑے بڑے بنگلے بنائیں گے، بڑے بڑے محلات بنائیں گے اور اس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر تکبر کریں گے، ان کا مقصود ایک دوسرے کے اوپر بڑائی جتانا ہوگا۔ اور یہ معاملہ ہمارے سامنے ہے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک، جو برا سلوک ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور آج جو دنیا کے اندر بالخصوص عرب دنیا کے اندر جس طرح کے بڑے بڑے محلات اور بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نشانی بیان کی تھی وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو قیامت کا علم ہے یہ ان 5 باتوں میں ہے کہ جس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ لقمان کی یہ آخری آیت تلاوت کی کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اس کا علم ہے کہ بارش کب نازل ہوگی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، کل کون سی جان کیا کرے گی اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، کس نے کہاں پر مرنا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، خبر والا ہے، یعنی وہی خبردار ہے۔ اب یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اس کا بعض لوگوں نے یہ مطلب یہ لیا کہ نہیں جی اس کا علم جب اللہ کے پاس ہے تو اب کسی دوسرے کو اس کا علم ہو نہیں سکتا۔ یہ بات بالکل اور بداہتاً صحیح احادیث کی روشنی میں باطل ہے۔ وقت کم ہے، میں مثال ایک دے دیتا ہوں کہ اس میں یہ فرمایا کہ کون سی جان کہاں پر مرے گی یہ کسی کو علم نہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ کل کافروں کا جو فلاں سردار ہوگا وہ یہاں پر پڑا ہوگا، فلاں سردار یہاں پر پڑا ہوگا، فلاں سردار یہاں پر پڑا ہوگا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا ارشاد فرمایا تھا اس سے انچ بھر بھی کوئی کافر اس سے دور مرا ہوا نہیں تھا، جہاں ارشاد فرمایا وہاں پر وہ مرا ہوا تھا۔ بہت ساری احادیث طیبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف خبریں یہ بیان کی ہیں، تو اس کا واضح اور بین معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی کے پاس اس کا حقیقی علم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علم کسی کو دیتا نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کا علم کسی کو عطا فرما دے گا تو اس کے پاس اس کا علم ہو جائے گا. اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے یہی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم، بلکہ کسی کو بھی جو علم ملا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اسی کی عطا سے علم حاصل ہوتا ہے. تو قیامت کا علم ہو، بارش کے برسنے کا علم ہو، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے اس کا علم ہو، چاہے وہ اب جدید آلات کے ذریعے علم حاصل کریں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو براہ راست انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کیا اس کے ذریعے کی اب بات کریں، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہیں. یہ جو جدید ذرائع کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کب بارش ہوگی، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں حقیقی علم اللہ کے پاس ہے. اللہ نے انسان کو اس قابل بنایا کہ اس نے اس کے ذریعے سے علم حاصل کر لیا، یا براہ راست اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ان چیزوں کا علم عطا فرمایا. تو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے بغیر ان چیزوں کا علم حاصل نہیں کر سکتا. یہ اس کا حقیقی معنی ہے. اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام یہ واپس تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ. صحابہ کرام علیہ رضوان واپس گئے تو دیکھا کہ کوئی بھی نہیں تھا، وہ غائب ہو چکے تھے. فلم یروا شیئا، کچھ بھی نہیں دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا جبریل جاء يعلم الناس دینہم، یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. رب تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، اور بخاری شریف کی برکات اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے. چونکہ ابھی 3 بجے نگران شورا کا یہ بیان شروع ہو جائے گا، تو اس میں آپ مدنی چینل کے ذریعے شریک ہو جائیں. آج جو ہمارے آفیشیل فیس بک پیج پر مفتی حسان الطاری آفیشیل فیس بک پیج جو ہے اس پہ سوال جواب کا سلسلہ نہیں ہو سکے گا. بیان کے اندر آپ شریک ہوں، کیونکہ وہ اہم بیان ہے. تمام دعوت اسلامی والوں کو سننے کی اس پر تاکید ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے سماعت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.